کو رلتے ہوئے میرے سے برداشت نہیں ہوگا. چلو آرام سے پاؤں نیچے رکھو. 34 سالہ میجر سید علی زر بخاری ہنٹنگٹن کوریا نامی دماغ کے ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہیں. اس بیماری نے ان سے ٹھیک سے بولنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کی تمام صلاحیتیں چھین لی ہیں. اب ان کی زندگی صرف دوسروں کے سہارے کے بل بوتے پر کٹ رہی ہے. گھبرانا نہیں. اوپر جب سے آرمی نے اپنے اٹینڈنٹ واپس لے لیا ہے اس سے مجھے بہت پرابلم ہو رہا ہے. اس کو اکیلے مجھے سنبھالنا، اس کو ہیلپ اس کی کرنی میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت بدل جائے، حالات بہتر ہو جائے. لیکن اب میں سوچتی ہوں میری کتنی ایج رہ گئی ہوگی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے. سید علی زر بخاری بہت چھوٹی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے. ان کی والدہ نیر زوار نے انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی کو بڑی محنت سے پالا ہے. علی کے والد پاکستانی فوج میں ایک ڈاکٹر تھے. والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی نے بھی فوج کا انتخاب کیا. ایف ایس سی کرنے کے بعد ملٹری کالج آف سگنلز میں چلا گیا. 4 سال اس نے وہاں پہ ڈگری کی. اس کے بعد پی ایم اے میں 1 سال کی ٹریننگ کی اس نے، اور اس کے بعد یہ اپنی جاب پہ گوجرانوالہ میں آ گیا. 28 سال کی عمر میں گوجرانوالہ سے پنواکل تبادلے کے دوران علی نے اپنے جسمانی اعضاء میں توازن کا بگاڑ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ دماغ کے ایک لا علاج مرض ہنٹنگٹن کوریا میں مبتلا ہیں، جس نے ان کے دماغ کے ایسے خلیوں پر حملہ کر دیا ہے جو جسم کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے تھے. اس کے بعد اس نے تھوڑا فیل کرنا شروع کیا کہ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے ہاتھوں سے چیزیں گرتی ہیں اور کچھ چلنے میں وہ بیلنس نہیں اس کا رہتا. چلو میرا بیٹا آرام سے، آہستہ آہستہ. بیماری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ان کی چال لڑکھڑاہٹ کا شکار ہونے لگی. ان کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی، حتیٰ کہ انہیں اپنے چہرے کے پٹھوں کی حرکت پر کنٹرول رکھنے میں بھی دقت ہونے لگی. اس بیماری کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو گئی. ان کی اہلیہ اس مشکل صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکیں اور انہوں نے اپنے 3 سالہ بیٹے کو ساتھ لے کر علی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا. ایسی حالت میں ایک بار پھر علی کو ماں کے ناتواں کندھوں نے سہارا دیا. تو وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، میں اس کی نرس بن کے میں زندگی نہیں گزار سکتی. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ بیٹے کو لے کے پتہ نہیں کسی طرح امریکہ چلی گئی. علی کی والدہ انہیں دن بھر مختلف جسمانی مشقیں کرواتی ہیں تاکہ ان کے جسمانی اعضاء کا دماغ سے رابطہ برقرار رہ سکے. وہ اپنے بیٹے کو نہ صرف حوصلہ دیتی رہتی ہیں بلکہ گھنٹوں تک اس سے بے مقصد گفتگو کرتی رہتی ہیں. اچھا، تمہاری فیوریٹ بک کون سی ہے؟ آگ کا دریا. اچھا، اس کے علاوہ انگلش میں کون سی ہے؟ نیر زوار بتاتی ہیں کہ پاکستان میں علی کی بیماری کے علاج کے لیے ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں. ہاں، شاباش. اور ان کو ایک طویل مرحلے کے ذریعے بیرون ملک سے درآمد کروایا جاتا ہے. میرے ابھی تک تو میں چلا رہی، میرے فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں ہیں. ابھی اسٹیم سیلز والے کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کو شارٹ اور لگوا لیں، لیکن وہ 6 لاکھ کی ایک شارٹ بتا رہے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتی. اور اسپیشلی وہ پنڈی میں وہاں جانا، وہاں رہنا، سب کچھ کرنا میں اکیلی کیسے کر سکتی ہوں. جسمانی طور پر مفلوج علی اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو بہت یاد کرتے ہیں. وہ ہر پل اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر خاور بشیر گزشتہ 4.5 سال سے علی بخاری کا علاج کر رہے ہیں. ان کے مطابق ہنٹنگٹن کوریا ایک موروثی بیماری ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک جینز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. کروموسومز ہیں ہمارے ہر سیل کے اندر، برین کے اندر، نرو سیلز کے بھی. ان کروموسومز میں چند ایک جینز ہوتی ہیں جو ایک
پروٹین پروڈیوس کرتی ہیں جو ہنٹنگٹنس پروٹین کہلاتی. اچھا, ان کے اوور ایکسپریشن کی وجہ سے وہ پروٹین زیادہ بننی شروع ہو جاتی. پھر کچھ وہ جینز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے ان پیشنٹس کے اندر, تو وہ مزید زیادہ بنتی ہے. وہ پروٹین جمع ہوتی جاتی ہے تو وہ نرو سیلز کو ڈی جنریٹ کرا کے ختم کرا دیتی. ڈاکٹر خاور بتاتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے, لیکن بعض ممالک میں اس حوالے سے تحقیق کی جا رہی ہے. اس لیے پاکستان میں علی ذر بخاری کا علاج ممکن نہیں. انہیں جینز تھراپی کے لیے بیرون ملک ہی جانا پڑے گا. کہ ان کی یہ جو میں نے تینوں تھراپیز فزیو, سائیکو اینڈ اسپیچ تھراپی بتائی آپ کو, یہ اس کی باہر ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ ریسرچ ہنٹنگٹنس کے اوپر بھی چل رہی ہو, اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر آف دا فارم, جو کہ اپ کمنگ یہ جین ریپیئر تھراپی وغیرہ کی طرف ڈائریکٹڈ ہو, یا کم از کم جین ایکسپریشن کی طرف ڈائریکٹڈ ہو, تاکہ وہ فیز 1 کلینکل ٹرائل سے آگے جا چکی ہو, تاکہ اس کی سیفٹی اسٹیبلش ہو جائے, تو پھر اس کو اس میں رجسٹر کیا جا سکے تاکہ اس کو مطلب کچھ بینیفٹ مل سکے. علی کی والدہ نے حکومت پاکستان اور عسکری اداروں سے التجا کی ہے کہ ان کے بیٹے کا علاج کروانے میں ان کی مدد کی جائے. حوصلہ کرنے میں آرمی نے میری بہت ہیلپ کی ہے, بچے کی بہت ہیلپ کی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی میری اتنی مدد کریں کہ جیسے سب کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز باہر والے کہتے ہیں کہ یہاں اس کو سپورٹ مل سکتی ہے, یہاں بھی اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی سپورٹ اس کو باہر سے مل جائے, کیونکہ یہاں وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں. اسی طرح لڑکھڑاتے سنبھلتے اور سہارا دیتے ہوئے نیّر زوار کی زندگی ایک امتحان سے گزر رہی ہے. بڑھاپے کے باعث کمزور پڑتے یہ کندھے ایک بار پھر جوان بیٹے کو سہارا فراہم کر رہے ہیں. یہ باہمت ماں اپنی دعاؤں میں ہر وقت امید باندھتی ہے کہ ایک دن علی پہلے کی طرح تندرست ہو جائے گا. عفیفہ نصر اللہ, DW اردو, لاہور.